جب آپ نے سفر شروع کیا تو امی نے وہ جا رہے فوج فاٹے کے ساتھ، میں سمجھ لوں گی کہ میرا بیٹا جہاد پر گیا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. فوج تھی، لوگوں کو رخصت کرتے رہے، کچھ بچ گئے، جو قریبی لوگ تھے وہ بچ گئے، تو ان کو لے کر مسجد میں اترتے تھے اور مسجد کے صحن میں اپنی سواری کے جانور باندھتے تھے. دو مولوی لوگ یعنی وہ امام احمد رضا بن جاتا ہے. وہ طریقے سے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں فقیروں کی طویل ہو رہی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو فرق پڑھ لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہی کل کائنات ہے، لیکن ان کو چلا کہ خدا کی معرفت اللہ والوں کی چوکھٹ سے ملتی، کیونکہ اس کا اعلان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا مطلب نماز پڑھو. ہم کہتے ہیں شیطان نے کم پڑھی تھی. بالکل پڑھو نماز، نماز کی اہمیت ہے، نماز فرض ہے، افضل العبادات. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت بھی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن اس سے مضبوط وسیلہ اللہ والوں کی ذات ہے. کیونکہ عبادت مردود ہے یا مقبول اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ والے مقبول ہی ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی مثال. مکھی کی مثال دی، مثالیں دینا اللہ کی سنت ہے. آپ کہیں پھنس گئے تو ایک ایسا مستور قبول ہے یا مردود ہے، جس کے پاس لے جا رہے ہیں اس سے دو ہیں. ارے میرے بھائی ابھی تک تو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم، کس نماز پہ غرور کر رہا ہے تو؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں روزے کے آداب پتہ ہے، لعلکم تتقون کی منزل چاہیے اس کے لیے. تو جس عبادت کے بارے میں یقین نہیں کہ یہ قبول ہے یا مردود، اسے تو وسیلہ بنانے چلا ہے. ارے اس مصطفیٰ کے قدموں میں آ جس کی قبولیت کی سند قرآن دے رہا ہے، ان ولیوں کے قدموں میں آ جن کی قبولیت کی سندیں حدیث دے رہی ہے، انہیں وسیلہ بنا تاکہ تو خدا تک پہنچ جائے. اللہ والے ہیں. کچھ کتابوں کے مطالعے پہ انسان لوگ کہتے اللہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ. کیا حال ہے لوگوں کا. ارے علم تو وہ ہے جو دل روشن کرے. چشمہ لگے نہ لگے، میں چشمے والوں کی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، آپ برا نہیں مانے میری بات. کبھی ہمیں بھی لگ سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن انسان ہے، کسی اور وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. میں کوئی ایسی مذاق کی بات نہیں.
لیکن بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بات سمجھنے دل روشن کرتا ہے نا، علم دل روشن کرتا ہے۔ علم وہ ہے، قرآن کہتا ہے جہاں علم والا سویا ہو وہاں مچھلیاں بھی زندہ ہو کے تیرنے لگتی ہے۔ علم وہ ہے جو تخت بلقیس کو لا کر حاضر کرتا ہے، ایک طویل داستان ہے، لیکن جن کو اپنے علم پہ ناز فیضان علم نہیں، وہاں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اکبر کے دربار میں اتنے بڑے بڑے ملا تھے کہ تفسیر قرآن بغیر نقطوں کے انہوں نے لکھی ہے، ڈوب گئے۔ لیکن تیرا کون؟ وہ مجدد الفسانی، وہ مجدد الفسانی جو باقی باللہ جیسے پیر کا غلام ہو گیا، جو باقی باللہ جیسے مرشد کا غلام ہو گیا۔ تو وہ آنے کے بعد ملنے کے لیے آئے، کچھ لوگ آتے ہیں فیض لینے، کچھ آتے ہیں نکتہ چینی کرنے۔ مجمع میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بیان سننے کے لیے کچھ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو کچھ سیکھ لیں گے، تو وہ سیکھ کر ہی لے جاتے، پھر بی بی زہرا کی خیرات لے کے جاتے ہیں، کوئی امام حسین غوث العظم کی خیرات، جو چاہتے چلو دیکھیں کوئی ایک آدھ نکتہ تو ایسا ملے کہ جس کو ابا بنایا جائے، وہ کچھ نہیں لے جاتے، ان کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب۔ بہت آتے ہیں میری محفل میں، تو خاص طور پہ آتے ہیں، میری کیا محفل، یہ تو آقاؤں کی محفل ہے، اس محفل کا تو میں خادم ہوتا ہوں، بہت آتے ہیں، لیکن ان سے کہتا ہوں نیت اچھی لاؤ گے تو خدا کی قسم زہرا کی خیرات لے کر جاؤ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، جن آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی محفل ہے۔ اچھی محفل، اچھی نیت سے آؤ، خیرات لے کے جاؤ گے۔ ارے یہ وہی محفلیں ہیں جن میں شرابیوں نے توبہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، یہ وہی محفلیں ہیں ماں باپوں کے غدار وفادار ہو کر گئے ہیں، اور خاص طور پہ تو محرم کی میرے حسین کی محفل نے تو انقلاب بپا کیا ہے۔ نیت اچھی لائے تو اچھا لے گئے، بری لے کر کے آئے تو پھر پڑے رہ گئے، تباہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ فیض لینے آتے، کچھ لوگ کرٹیسائز کرنے آتے، نکتہ چینی ٹپنی کرنے آتے ہیں۔ وہ بھی گئے تھے، دیکھا تو لوگ اور ہوگا، اس کا مطلب اس کے حصے میں وہی ہے، اس کے حصے میں وہی ہے، وہ وہی بیٹھے، انہوں نے بھی دونوں نے اتنا تھا۔ ارے جب نبی کا شہزادہ ہو حسین میں خوبصورتی، ہم نے اور آپ نے تو اپنی آنکھوں سے ایسا ہے تو کربلا علی یہ مرتضیٰ کا انہیں، کیونکہ نفرت خوبی ہی خوبی دکھتی ہے، عیب نہیں دکھتے۔ نکالو نفرتوں، ہر جگہ تمہیں اپنا محبوب ہی نظر آئے گا۔ اوہو اتنا بڑا کا ادب بھی نہیں، ہائے کیا ہو گیا؟ خاموش
بڑے ہیں وہ، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ۔ باپ باپ کا باپ، ہمارا شجرہ۔ شجروں سے بڑی نفرت ہے۔ لاتن کی گھر میں ناش کرے، درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔